انمول موتی کے تحت آپ جانتے ہیں ایک عرصے سے قرآن کریم کی آیات کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی آیات قرآنی کے عنوان سے یہ سیگمنٹ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور تقریباً ہم نے 84 آیات، یہ مختلف طرح کی پریشانیاں، مختلف طرح کی بیماریاں، مختلف طرح مقاصد کے حصول کے لیے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، تو تقریباً وہ مسلسل اگر اس کا نمبر نوٹ کیا جائے تقریباً 84 آیات وہ بنتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے اسی آیات قرآنی کے عنوان کی نوعیت چینج کر دی، اور چینج اس طرح کر دی، ہم نے اسے جسمانی بیماریوں کے حوالے سے آیات آپ کے سامنے دینا شروع کی، لہٰذا 2 پروگرام اس کے ہو چکے ہیں، اور جسمانی بیماریوں کی آیات ہم نے ایک نہیں 5 آیتیں ہم ایک پروگرام میں دیتے ہیں، ایک سیگمنٹ میں 5 آیات پیش کرتے ہیں، جس کو جس انداز سے بھی سہولت ہوتی ہے اس آیت سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اصل میں وہ خزانہ ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اظہار فرما دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اس قرآن کریم کو ہم نے جو ہے شفا بنا کے اتارا ہے، یہ شفا ہے، یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، روحانی مراتب کے لیے بھی شفا ہے، تو گویا کہ ظاہر باطن کے ہر مرض کی شفا، تو لہٰذا جسمانی بیماریوں کے لیے چونکہ شفا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے کبھی ایلوپیتھی کا علاج لیتے ہیں، کبھی ہومیوپیتھی کا علاج لیتے ہیں، کبھی یہ وید کا علاج لیتے ہیں، تو اسی طرح کا یہ جو ہے یہ رقیہ یعنی قرآن کریم کی آیات کا علاج جو ہے یہ بھی جسمانی بیماری کو چونکہ مفید ہوتا ہے، اس لیے ہم نے صرف جسمانی بیماری کو فوکس کر کے آیات دینا شروع کی ہیں۔ چنانچہ 84 تک تو مختلف مقاصد کی آیتیں پیش کی تھیں، اب 85 سے ہم جو ہے وہ صرف جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلے ہم نے درد سر کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ درد ایک عام جو ہے وہ مرض ہے، ہر ایک کو لاحق ہوتا ہے، تو درد سر کے حوالے سے 5 آیتیں پیش کی تھیں، ان میں بعض آیتیں وہ ہیں کہ جس کا تعویذ بنا کے بھی جو ہے وہ گلے میں یا درد کے موقع پہ باندھا جا سکتا ہے، وہ سب تفصیل بتائی تھی، تو درد سر کے حوالے سے۔ تو آج ہم جو ہے دوسرا جو لے کے آئے مرض وہ ہے کھانسی، اور کھانسی کو اس لیے ہم نے یہ مقدم کیا کہ آج یہ رمضان مبارک ہے، صبح شام انسان جو ہے ٹھنڈا میٹھا کھا پی رہا ہے، مختلف احوال صورتحال پیش آتی ہے، لوگ جو ہے وہ اجتماعی گیدرنگ کے اندر جاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر لیتے ہیں، تو لوگوں کو جو ہے کھانسی لپٹ جاتی ہے، تو لہٰذا جگہ جگہ دیکھا لوگ کھانس رہے ہیں، تراویحوں میں کھانس رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج کھانسی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آیات رکھوں، بلکہ اس کے اندر کوئی تعویذ بنانے کا ہے تو تعویذ کا بھی ذکر کر دوں، اور بلکہ مزے کی بات کالی کھانسی، ہمارے ملکوں میں جس کو کالی کھانسی کہتے ہیں، جگر کی خرابی کی وجہ سے بڑی خطرناک قسم کی جو ہے کالی کھانسی ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے اس کے اور کمپلیکیشن پیدا ہوتے ہیں، تو کالی کھانسی مسلسل رہتی ہے، پریشان کن چیز ہوتی ہے، تو اس کی بھی آیات ہم آج آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور عام انسان کو جو خشک یا تر کھانسی ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم تو 5 آیات آپ حضرات کے سامنے آج رکھیں گے، لہذا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت دفع کھانسی کے لیے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 20 ہے، یہ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب۔ یہ آیت اگر کسی کو کھانسی ہے تو یہ آیت 21 مرتبہ 21 ٹائم کالے نمک پہ دم کرے، کالے نمک پہ دم کر کے کالا نمک چاٹ لے، ایک چٹکی اٹھائے اس کو چاٹ لے، یہ کمال کا فائدہ ہے، ہاتھ کے ہاتھ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کالے نمک سے مراد وہ نمک جو پنک کلر میں ہوتا ہے، نام اس کا کالا نمک ہوتا ہے، وہ پنک ہے، لہٰذا وہ نمک جو ہے کالا نمک، اس کے اوپر آپ 21 مرتبہ آیت کو دم کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھونک لیں، اور ایک چٹکی اٹھا کے اس میں سے چاٹ لیں۔ پہلے دن ختم ہو جائے تو کھانسی بہت اچھا، ورنہ دوسرے دن پھر کریں، 3 دن کر لیں، کیسی بھی کھانسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، اللہ جو ہے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری آیت دفع کھانسی کے لیے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو ہے سورۃ اخلاص ہے، یہ جو ہے پانی کے اوپر 41 مرتبہ دم کرنی ہے، 41 ٹائم جو ہے آپ نے یہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص دم کرنی ہے پانی پہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی دم کر لیں، اور یہ پانی جو ہے پلا دیں مریض کو، انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔
یا ایک ہی دفعہ دم کرنے کا موقع تو پانی دم کر کے اس کو بوتل دے دیں اور اسے کہہ کہ 7 دن تک اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہے، انشاءاللہ جو ہے وہ 2-3 دن میں کھانسی اس کی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اس کا نفع آپ کو نصیب فرمائے۔ تیسری آیت ہے دفع کھانسی کے لیے، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت، یہ 41 مرتبہ آپ نے پانی کے اوپر دم کرنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں اور پڑھ کے جو ہے یہ مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ کمال کا فائدہ ہے، ہاتھ کے ہاتھ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں تو 3 دن کے اندر تو کھانسی کہیں نہیں گئی۔ اگر صبح دوپہر شام 3 اوقات کے اندر دم کر کے دے سکتے ہیں، 3 اوقات بھی دے دیں تو شام تک کھانسی، کسی بھی قسم کی کھانسی ہوگی، تر ہوگی، خشک ہوگی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانسی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی آیت، یہ دفع کھانسی کے لیے، یہ سورۃ علم نشرہ ہے، اما پارے کی صورتوں میں سے چھوٹی سی صورت سورۃ علم نشرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورۃ علم نشرہ ہے۔ یہ کالی کھانسی کے لیے خاص طور پہ کمال کی نافع چیز ہے، ورنہ عام کھانسی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 41 مرتبہ یہ سورۃ علم نشرہ تلاوت کرنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی شامل کر لیں اور دم کر کے پانی اس مریض کو دے دینا ہے اور وہ پانی پی لے۔ اور اسی صورت کو ایک سادہ کاغذ پہ جو لکیر والا نہ ہو، کالے قلم کے ساتھ کالی مارکر سے یا پین سے لکھ کے اس کا جو تعویذ بنا کے وہ جو مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ بس یہ 7 دن تک دم کریں اور مریض کے گلے میں تعویذ ڈال دیں۔ کسی بھی قسم کی کالی کھانسی ہوگی، خشک یا تر ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیں گے۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس کے بعد 5ویں آیت دفع کھانسی کے لیے، یہ اما پارے کی سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پوری لمبی صورت ہے۔ یہ جو سورۃ غاشیہ، یہ 3 مرتبہ آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، دم کر کے وہ مریض کو پلا دینی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہ صورت یہ ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ کسی بھی قسم کی کھانسی ہوگی، کالی کھانسی ہو یا سفید کھانسی ہو، وہ کھانسی ٹھہرنے والی نہیں۔ نزلے زکام کی وجہ سے ہے، پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہے، سانس کے کسی وہ قبض کی وجہ سے ہے، کسی قسم کی بھی اس کے کھانسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔